کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدینہ چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی ملیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھیں، عام مدنی پھول تحریر بھی کریں۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ نا صورت یہ ملک نہ پڑھیں جس کی وجہ سے آپ کو مشکل درپیش آ رہی ہے، آپ کوئی بھی صورت آپ ورد نہ کریں۔ کیا ایسا ورد کرنے سے یا ایسا کسی کے کہنے پہ ہو سکتا ہے کوئی مشکل درپیش ہو سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب کا ارشاد فرمائیں گے سورتوں کا ورد کرنا، وظیفہ بنانا، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کتاب مبارک فرمایا ہے، یعنی وہ کتاب کی جس کے اندر برکت دی گئی ہے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ہر طرح سے برکت ہی برکت ہے، چاہے وہ گھر میں رکھنے کے اعتبار سے ہو، پڑھنے کے اعتبار سے ہو، ہاتھ لگانے کے اعتبار سے ہو، دیکھنے کے اعتبار سے ہو، غور و فکر کرنے کے اعتبار سے ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری برکتیں یہ رکھی ہیں۔ تو ہمارے یہاں بعض اوقات اس طرح کی باتیں بہت مشہور ہوتی ہیں کہ فلاں آیت یہ جلالی ہے تو فلاں آیت یہ جمالی ہے، اور اس کا ورد کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں مشہور ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی آیت کا اس میں استثناء نہیں کیا گیا کہ یہ آیت نہ پڑھیں اور یہ آیت پڑھیں، بلکہ پڑھنے کا حکم ہے کہ مکمل قرآن پاک پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الملک کی جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ سورۃ الملک کے حوالے سے کہ اگر اس کو پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں، مصیبتیں دور کرنے کے لیے، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، تو اس کو پڑھنے سے کوئی منع کرتا ہے تو وہ بالکل غلط کرتا ہے۔ سورہ ملک بالخصوص اس حوالے سے کہ قبر کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، قبر کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، یہ تو حدیث پاک میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ اس کو منجیہ فرمایا، یعنی نجات دینے والی صورت بیان فرمایا کہ جو اس کو ہر رات کو پڑھتا ہے تو عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی اس کی بشارت آئی ہے۔ لہذا سورہ ملک کو روزانہ پڑھنا چاہیے، مصیبتیں بھی اس سے دور ہوں گی، لیکن نیت یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے قبر کی مشکلات کو دور فرمائے، حدیث پاک پر عمل ہو، یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثواب زیادہ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات بھی دور ہوں گی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بطور وظیفہ، بطور ورد قرآن کی کوئی صورت یا آیت یہ پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ ایک چیز یہ بہت ضروری ہے پیش نظر رہے، وہ یہ کہ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت یا آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے تلفظ ٹھیک ہوں، مخارج کے ساتھ پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں تو ہی اس کا فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ اگر غلط تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، غلط مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ گناہ کا سبب ہے۔ کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک تشریح، ایک توضیح یہی کی گئی ہے کہ جو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ وعید ہے۔ تو لہذا پڑھنا ہے، بالکل پڑھنا چاہیے، اور اپنے تلفظ بھی ٹھیک کرنا، مخارج بھی ٹھیک کرنا، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔
مدنی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن برکت ہی برکت ہے، لہٰذا ہم اس کی تلاوت کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن ہمارے گھروں میں ہوتا تو ہے، لیکن باقاعدہ اس کی تلاوت کرنا، اس کو روزانہ پڑھنا، اس میں ہم سستی محسوس کرتے ہیں، تو لہذا اس کی تلاوت کی جائے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مخارج کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ عربی ہے اور عربی کے اندر الفاظ کے اندر جو تبدیلی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر معنی میں ایک واضح تبدیلی ہو جاتی ہے، بعض اوقات معنی فاسد ہو جاتا ہے، یعنی بیان جو کیا گیا اس سے الٹ پورا معنی ہو جاتا ہے، تو اس سے حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا کوشش کر کے مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے علاقوں کے اندر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا اہتمام کیا جاتا ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو الحمدللہ بہت اہتمام ہے۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ دعوت اسلامی کے قریب آئیں، ان مدارس میں داخلہ لیں، انشاءاللہ آپ مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جی اگلی کال۔ میرا نام احسن آفتاب ہے، میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مکان کرائے پہ دیے جائے تو اس کا جو کرایہ آتا ہے وہ جائز ہوتا ہے یا ناجائز؟ کیا فرمانا؟ جو رہن پر مکان ہوتا ہے اور اس کو بعض اوقات لوگ اپنے فائدے کے لیے کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ جس نے رہن رکھا ہوا ہے اپنے پاس اس کو اس مکان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوا۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن یعنی گروی رکھنا۔ ٹھیک ہے، گروی کوئی مکان وغیرہ رکھا ہے اس کو کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں، خود رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے تفصیل بیان کی تھی کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو جہاں تک رہا عام مکان کرائے پر دینا کہ اپنی ذاتی پراپرٹی ہے اس کو صحیح طریقے سے کرائے پر دے رہے ہیں، کرایہ طے کر لیا ہے کہ کتنا کرایہ وہ ماہانہ آپ کو دے گا، یعنی جس طریقے سے کرایہ پر دینے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس انداز میں دیا ہے تو اس پر جو کرایہ آئے گا وہ بالکل حلال اور جائز ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، جی اگلی کال لیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے، کیا اسلامی بہن الٹا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھے تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ جی دوپٹہ الٹا نماز تو ہو جائے گی، الٹا دوپٹہ پہن کے اگر نماز پڑھی ہے، لیکن اس کو مکروہ تنزیہی فتاوی رضویہ کے اندر فرمایا ہے کہ الٹا کپڑا پہن کر کوئی نماز ادا کرے تو بہتر ہے کہ ایسی نماز اگر پڑھ لی ہے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن پڑھ لیں گے تو بہتر ہے، اور پہلے ہی ابتدا سے ہی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو پورا اہتمام ہونا چاہیے کہ فرمائے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو اپنی زینت کو اختیار کرو۔ تو اس میں یہ کپڑوں کا اہتمام کرنا، امامے کا اہتمام کرنا، خوشبو کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اب الٹا دوپٹہ پہن کر کبھی بھی عورت شادی کے اندر نہیں جائے گی، یعنی اگر گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے بھی دوپٹہ سیدھا ہی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے، دوپٹہ لیا ہوا ہے تو اس وقت بھی بالکل اہتمام کے ساتھ سیدھا دوپٹہ یہ لے۔ البتہ اگر کسی نے اس حال میں نماز پڑھ لی ہے تو نماز اس کی ہو گئی، البتہ مکروہ تنزیہ ہوئی جس کا لوٹانا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، مدنی چل کے ناظرین، آپ کی کالز کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے کچھ ایس ایم ایس ہم لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کپڑے دھونے سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، کمی ہوتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کپڑے جس دن چاہیں دھو سکتے ہیں، کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جمعے سے پہلے اگر مرد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کا اہتمام کرنے کے لیے تیاری کرے۔ صحیح۔ جمعے کے دن یہ کہ بعض روایتوں کے اندر مسجد کے اندر ذکر کے حلقے جمعے کی نماز سے پہلے لگانے سے منع کیا گیا کہ نماز جمعہ کی تیاری کرے۔ صحیح۔ تو جمعے سے پہلے جمعے کے دن کپڑے دھونے میں حرج نہیں ہے، البتہ یہ کہ اہتمام جو ہے وہ نماز جمعہ کا جمعے کے دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، اگر ایک ہی وقت میں 2 اذانیں شروع ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ اذان جو پہلی شروع ہوئی ہے اس کا جواب دیں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر سب اذانوں کا جواب دے سکتے ہیں تو سبھی اذانوں کا جواب دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالس لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میرے والدین مجھ پہ ناراض ہیں۔ جس انسان پہ والدین ناراض ہوں تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوں، لہٰذا اب میں نہ نماز پڑھوں گا نہ کوئی اور عبادت کروں گا جب تک وہ مجھ پہ راضی نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیا فرماتے ہیں حضور؟ یہ تو بہت خطرناک جملہ ہے۔ جی جی، اگرچہ کہ اس میں بظاہر تو عبادت کا انکار نہیں ہے لیکن یہ بہت خطرناک بات وہ کہہ رہے ہیں۔
یعنی ایک جو ان سے جرم ہو رہا ہے اس جرم کے نتیجے میں یہ اور جرم کرتے چلے جائیں گے، اس کو تو کوئی عقل مند نہیں کہے گا کہ یہ درست ہو۔ تو بہرحال والدین ناراض ہیں تو ان کو منانے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو ہر طریقے سے راضی کرے، لیکن والدین کے ناراض ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ اگر تو والدین کسی حق کی وجہ سے کہ آپ نے ان کا حق تلف کیا ہے تو اس حق کو پورا کریں، اور اگر ناحق بھی ناراض ہیں آپ سے تو آپ نے ان کو راضی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ سچے دل سے ان کو راضی کر رہے ہیں تو پھر جو عبادتیں آپ کر رہے ہیں اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ سچے دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ جیسے راضی کرنا چاہیے اس انداز میں والدین کو راضی کر رہے ہیں تو آپ عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن والدین کو بہرحال راضی کرنا ہے، اگرچہ کہ وہ ناحق ناراض ہوں ان کو راضی کرنا ہوگا، لیکن ہرگز اس کا مطلب پھر بیان کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ عبادتیں چھوڑیں۔ عبادت کرنا ضروری ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ انتہائی سخت جملہ ہو سکتا ہے، اگر عبادت کا انکار ہوتا تو یہ کفر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ عبادتیں کہ جو فرض ہیں، نماز کا کوئی انکار کر دیتا ہے، زکوٰۃ کا کوئی انکار کر دیتا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ کفر کی صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہرحال عبادتیں کریں، اور جو چھوٹی ہیں نمازیں ان کو ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، قضا نمازیں جتنی باقی ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کریں۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہماری مسجد کا امام صاحب اکثر غیر حاضر رہتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں کبھی کوئی امامت کرواتا ہے، کبھی کوئی امامت کرواتا ہے، جبکہ وہ نہ تو دین کے بارے میں شرعی مسئلے جانتے ہیں، نہ کوئی ہمارے علاقے میں جیسے مطلب کہ کوئی مسجد میں ہو اس کو آگے کھڑا کر دیتے امامت کے لیے امام صاحب کی غیر موجودگی میں۔ تو کیا وہ نماز ہماری ہو جاتی جو امام صاحب کے علاوہ کوئی نماز کروا؟ اچھا، جیسے یہ کال ہے، جیسے امام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، امام کا ہمارے معاشرے میں ایک عزت، ایک مقام ہوتا ہے نا، اب اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیں کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ امام پر ہی بات آ رہی ہے، تو ذرا میرا جڑا کچھ مل جائے۔ پہلے جو ان کا سوال ہے اس میں یہ کہ امام صاحب اگر نہیں ہیں تو چاہے وہ وہی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں کہ جو مقرر ہے، یا کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے، تو جو امام ہے امام کی اپنی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنی جس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس میں امام کی شرائط پایا جانا ضروری ہے۔ اب جو مقررہ امام ہے جو بعض اوقات نہیں ہوتے، بالفرض انہی کے اندر کوئی عقیدے کی غلطی ہے، خرابی ہے، یا ان کی قراءتی درست نہیں ہے، یا نماز کے مسائل میں ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں یا واجب الادا ہوتی ہے، تو پھر ایسے امام کے پیچھے تو نماز پڑھنے کی ویسے ہی اجازت نہیں ہوگی۔ بعض صورتوں کے اندر نماز مکروہ تحریمی ہوگی، بعض صورتوں میں سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو چاہے امام صاحب پڑھا رہے ہوں چاہے کوئی دوسرا پڑھا رہا ہو، دونوں کا امامت کے شرائط کے مطابق ہونا، امامت کا اہل ہونا یہ ضروری ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہو، ان کی قراءت درست ہو، ان کو نماز کے مسائل، ضروری مسائل آتے ہوں، تو یہ ان کے اندر شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت میں وہ امامت کر سکیں گے، ورنہ تو امامت کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ اور امام صاحب کو چاہیے کہ اگر یہ جامع شرائط ہیں، امام نماز جب پڑھاتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح غیر حاضری نہیں کرنی چاہیے، اور اگر غیر حاضری کرتے بھی ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر اپنا کوئی ایسا نائب دے کے جائیں کہ جو صحیح طریقے سے ان کے پیچھے نماز کو پڑھا سکے، ورنہ اس طرح اگر وہ بغیر بتائے چلے جائے کریں گے تو کوئی بھی کھڑا ہو گیا، کسی کو بھی آگے کر دیا، نہ اس کے اندر نماز پڑھانے کی اہلیت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے سرے سے نماز ہی نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہو، تو امام صاحب یہ بہت بڑی غفلت کے مرتکب ہوئے اس حوالے سے۔ اور جہاں تک رہا آپ کی بات کا تعلق، دوسری بات کا تعلق، تو واقعی یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں، بالخصوص ایسے علاقے کے جو جہاں پہ علم کی کمی ہوتی ہے یا جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، تو وہاں پر بہت سے لوگ جو ہے وہ امام کو کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ تو یہ بہت ہی بڑی غفلت کی بات اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہیں، جو ہماری نمازوں کا ضامن ہے، جس کی جو نماز صحیح پڑھائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نماز صحیح پیش ہوگی۔ لہذا امام کا جو احترام ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، امام کی تعظیم و تکریم کرنا، یہ یعنی جو صحیح العقیدہ امام ہے اس کی تعظیم و تکریم کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر تو امام کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے، اس کی توہین و تنقیص کرتے ہیں، تو اس کی توہین کرنا یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے۔ عام مسلمان کی توہین نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ امام صاحب کی توہین کریں۔ تو
جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ امام صاحب سے اگر کبھی اس طرح کا معاملہ کیا بھی ہے تو ان سے معافی بھی کریں۔ اچھا، میں مزید آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ امام کو عموماً جو ہے مساجد کی کمیٹیاں ہی رکھتی ہیں، تو مساجد کی کمیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو آپ کیا اس حوالے سے میسیج دیں گے کہ وہ کمیٹی کیا خود اہل ہے اس حوالے سے کہ وہ امام کی قرات، اس کا عقیدہ اور سارے مسائل وہ چیک کر لیں؟ کیا آپ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہماری تو بیان دیکھا جاتا ہے کہ بیان اگر اچھا ہے تو چلیں ٹھیک ہے یہ امام صحیح ہے، یا اس کی قرات اچھی ہے تو قرات اچھی سے مراد جو ہے وہ یعنی اچھی آواز ہے، اور بیان اچھے سے مراد یہ کہ اس کا انداز بیان اچھا ہے جی۔ باقی تلاوت وہ کر کیسی رہا ہے یا بیان میں کہہ کیا رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ تو بنیادی بات ہے کہ جب آپ امام رکھیں گے تو امام اسی کو رکھیں گے کہ جس کے اندر امام کی شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی وہ امام صحیح العقیدہ ہو، اس کی تلاوت قراءت اس کی بالکل درست ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ وہی کر سکے گا کہ جس کو یہ آتا ہو۔ ممتحن، امتحان لینے والا، خود اس کو نہیں پتا کہ قراءت ہوتی کیسے ہے، اسی کو نہیں پتا کہ امامت کے مسائل کیا ہیں، تو وہ کیا کسی کا ٹیسٹ لے گا، کیا امتحان لے گا؟ تو جب ایسا معاملہ ہو تو پھر اس صورت میں ایسے افراد کے ذریعے امام کو رکھوانا چاہیے کہ جو ان باتوں کو جانتے ہوں۔ جیسے دعوت اسلامی کی مجلس ائمہ ہے تو اس کے جو ہے وہ کورس پورے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ امام رکھا جاتا ہے، تو اس سے رابطہ کر لیا جائے۔ اور جو کمیٹی ہے بالخصوص وہ جب امام رکھ رہی ہے تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد جب امام کو رکھے گی تو امام ان کا نوکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام جو ہے وہ ان کا اجیر نہیں ہے، امام ہے۔ باقی رہا اس کا تنخواہ لینا، تو یہ لوگ جو تنخواہ دیتے ہیں وہ اپنی جیبوں سے نہیں دیتے، اور اگر اپنی جیب سے دیتے بھی ہیں تو بھی اس بنیاد پر امام کی توہین و تنقیص یا امام ان کا نوکر، ان کا اجیر نہیں بن جاتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بالخصوص کمیٹی والے جو بڑے افراد ہوتے ہیں بعض مقامات پر کہ امام گویا کہ ان کا نوکر، ان کا اجیر ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو فتاوی فیض الرسول کے اندر ایک بڑی پیاری مثال دی کہ اگر امام بالفرض جو ہے وہ تنخواہ کے اوپر امامت کرا بھی رہا ہے، نمازیں پڑھا بھی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نوکر کہنا درست ہو جائے گا، اجیر کہنا درست ہو جائے گا، ورنہ تو جو باپ ہوتا ہے وہ ماں کا شوہر بھی ہوتا ہے۔ تو کل سے کوئی اپنے باپ کو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ میری ماں کا شوہر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ عجیب بیوقوف آدمی ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہے گا کہ نہیں میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں، صحیح، تو اس کو کہا جائے گا کہ بات صحیح ہے، لیکن ہر سچی بات اس طرح کہنے کی اجازت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح امام کا معاملہ ہے کہ امام اگرچہ کہ وہ اجرت کے اوپر امامت کروا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اجیر کہنا یا اجیر سمجھنا، نوکر کہنا یا نوکر سمجھنا یہ درست ہو جائے۔ اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت پیاری بات اس حوالے سے مفتی صاحب نے ہمیں ارشاد فرمائی کہ امام کی عزت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اور جو بھی اس میں مدنی پھول تھے وہ بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ دارالفتہ میں میرا سوال ہے کہ کسی شخص نے کسی بندے کو مکان دیا رہنے کے لیے، وہ باقاعدہ وہ مکان اس کے نام کر دیا، اب کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آ کے واپس اپنا مکان مانگتا ہے، تو جبکہ قانونی طور پہ مکان اس بندے کے نام کر دیا گیا ہے، لیکن اب وہ دوبارہ آ کر اس مکان کو واپس مانگتا ہے، تو کیا اس کو دے دیا جائے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ تفصیل طلب معاملہ ہے، کیونکہ اگر یہ ہبہ کی صورت ہے کہ اس کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، لیکن ہبہ کے اندر یعنی گفٹ کرنے کے اندر بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر موانع ہبہ پائے گئے، یعنی وہ بعض باتیں پائی گئیں کہ جس کی بنیاد پر وہ واپس نہیں لے سکتا، تو اب یہ دیا کس کو ہے یہ دیکھا جائے گا۔ کیا دینے کے بعد جو ہے اس میں کوئی زیادتی اس نے کی ہے یا نہیں کی، اس کا بدل دے دیا ہے نہیں دے دیا، یہ بہت ساری چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو دونوں فریقوں کی بات سن کر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ایک فرد کی بات کو سن کر یہاں پہ فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا جس کا مسئلہ ہے وہ اور جو دوسرے صاحب ہیں سامنے والے، ان دونوں کو چاہیے کہ کسی سنی مفتی صاحب کے پاس یا اگر قریب میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے تو پھر ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی بات سن کر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائے کہ اپنی زوجہ کو قسم دے کر اگر کسی کام سے روک دیا جائے تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے، کیا حکم لگے گا؟ دوسرے کی قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی، یعنی اس کو کہا کہ تمہیں قسم ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس نے اگر وہ کام کر لیا تو اس بنیاد پر قسم کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اب وہ دیکھا جائے گا کہ کام کی نوعیت کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کام ایسا ہے کہ ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ قسم کی بنیاد پر
قسم ہو یا نہ ہو، باہر صورت نہیں کرنا چاہیے تھا، قسم ہونے کی صورت میں قسم تو کھائی نہیں بہرحال اس نے، لیکن اگر شوہر نے اس کا حکم دیا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ شوہر کے حکم کے بعد وہ ضروری ہو جاتی ہیں. عورت ویسے کر سکتی ہے، اس کو وہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر شوہر اس چیز کا حکم دے دے تو پھر بیوی پر بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ماننا ضروری ہو جاتی ہیں. تو بہرحال دوسرے کے قسم دینے سے یہ قسم یوں نہیں ہوتی کہ وہ قسم کے احکام اس پر لاگو ہوں. سب بات کو دیکھا جائے گا کہ بات اس نے کیا کہی ہے. ٹھیک جی، اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ جو ہے وہ کسی ایسے آدمی کو دے دی جو مستحق ہی نہیں ہے، جب پتہ بھی ہو کہ وہ مستحق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کیا فرمایا؟ جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں اس صورت میں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یعنی ایسے کو زکوٰۃ دی کہ جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یعنی جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی، بلکہ ایسے کو زکوٰۃ دے دی جسے غنی ہے، ہاں، یعنی جو صاحب نصاب خود جس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، یا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، مال غیر نامی اس کے پاس ہے کہ زکوٰۃ اس کے خود کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، ایسے کو زکوٰۃ دے دی، سید کو زکوٰۃ دے دی، تو اس صورت میں زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی، جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں. ہاں، اگر کوئی شخص فقیروں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے، یا کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آیا اور اس نے سوچا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کا دل جمع کہ یہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس نے تحری کر کے سوچ کے اس کو زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ شرعی فقیر نہیں تھا، یہ غنی تھا، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اگر اس نے سوچ کر ظن غالب کر کے دیا کہ اپنی طرف سے سوچا کہ واقعی یہ شرعی فقیر ہے، اب دی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن پتہ ہے کہ وہ شرعی فقیر ہے ہی نہیں، اس کو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے، اب دے دی تو زکوٰۃ سرے سے ادا ہوگی نہیں اس کی. اچھا، اسی طرح یہاں پر یہ بھی رہنمائی ارشاد فرمائے کہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، اس کے اندر بعض ہمیں ضعیف لوگ بھی نظر آتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی نظر آتے ہیں، تو بعض اوقات دل جمتا ہے، بعض اوقات نہیں جمتا، تو یہاں کیا حکم لگے گا جو کیفیات شہر کی آپ بھی دیکھتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، بات تو وہی ہے کہ یہاں دل کا جمنا ہی دیکھا جائے گا. بندے ظاہر سی بات ہے کہ یہاں فیصلہ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی مشین تو ہے نہیں، کوئی آلہ ہے نہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم فیصلہ کر سکیں کہ یہ شرعی فقیر ہے یا نہیں ہے. اگر تو ظن غالب اس کا ہوتا ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے تو اس صورت میں تو اگر اسے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ لگ جائے گی، اور ظن غالب یہ جم رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو پیشہ ور ہے تو اس کے پاس مال بھی ہوگا ٹھیک ٹھاک، تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، تو اب اس کو دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن چونکہ ہمارے ہاں جس طرح کا معاملہ ہے، جو عمومی طور پہ پیشہ ور پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں وہ بس مانگتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں روپے، یعنی ایک دن کے اندر ہزاروں روپے بھی جمع کر لیتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود وہ ہر روز مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جس کو مانگنے کی اجازت دی بھی ہے شریعت نے کہ وہ کمانے کے پر قادر نہیں ہے، تو اس لیے وہ مانگ رہا ہے، تو اس کو بھی اتنی ہی اجازت ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے. ضرورت کو پورا کر لیا تو اب اس کو آگے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو طریقہ کار رائج ہے، پروفیشنل بھکاری جس طریقے سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مال رکھتے ہیں، غنی ہوتے ہیں. تو یہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا دل جمتا بھی ہے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو بھی بہتر یہی ہے کہ آپ نفلی صدقے کے ذریعے ان کی مدد کر دیں. زکوٰۃ کے ذریعے مدد کرنے سے بچیں کہ زکوٰۃ عبادت میں فرض ہے اس کے اوپر، اور وہاں پر احتیاط یہ ضروری ہوا کرتی ہے. عبادت کے معاملے میں احتیاط کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے، تو وہاں زکوٰۃ دینے سے بچیں، اسی میں عافیت ہے. اگر دل جمتا بھی ہے تو اس کو نفلی صدقے کے ذریعے آپ مدد کرنے کی کوشش کریں. ہاں، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس کے اوپر دل جم رہا ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، اب اس کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ بہرحال ادا ہو گئی. ٹھیک. یہاں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی عرض کریں گے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ ہزاروں مدارس، جامعۃ المدینہ اور ادارے ہیں، تو لہذا اس حوالے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کی زکوٰۃ کا عین شریعت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے. باقاعدہ اس کا پورا پروسیس ہے. تو الحمدللہ اب جو مہینے آ رہے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، تو اس میں ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ نکالتی ہے. تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ دعوت اسلامی سے رابطہ کریں. جو بھی اس کے شرعی تقاضے ہیں، جو ہمارے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ پیش کی جاتی ہے، پورے پروسیس سے آپ بھی گزر کر دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ عین شریعت کے مطابق استعمال کی جائے گی. جی، اگلی کال لیں گے. مفتیان دین سے یہ سوال ہے میرا کہ اگر والدین میں سے والدہ کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے نماز اگر ان کے لیے پڑھنا چاہیں تو نیت کیا کری جائے؟
جی والدین کے لیے نماز کیسے پڑھیں گے؟ لیکن کوئی شخص بھی کسی دوسرے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی یوں کہ میں اس کی طرف سے نماز پڑھتا ہوں یا اس کی جو نماز رہ گئی ہے میں اسے ادا کرتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف حج بدل کی صورتوں کے اندر ہوتا ہے کہ حج بدل وہ عبادت ہے کہ جس میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہے، اور بعض صورتیں جو ہے وہ صدقات وغیرہ کی ہوتی ہیں کہ جس میں دوسرے کی نیت سے یہ دیا جاتا ہے۔ باقی رہا روزہ رکھنا یا نماز پڑھنا، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور دوسرے کی طرف سے ادا کی جائے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ادا تو اپنی ہی نیت سے کریں گے کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں 2 رکعت، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا جو ثواب ہے وہ والدہ کو ایصال کر دیں۔ ابتدا میں ہی یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں یہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی 2 رکعت نفل ادا کر رہا ہوں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ بالخصوص میرے والدین کو پہنچے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ جی آپ کی بار کا میرے سوال ہے، کیا کھانا کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں؟ کھانا کھڑے ہو کر کھانا، اب دیکھیں کھانا جس کو باقاعدہ کھانا کہتے ہیں، یہ کھانا کھڑے ہو کر تو مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، تو اب وہ تو بعض علماء تو اس حوالے سے بڑا سخت کلام بھی ان کا موجود ہے کتابوں کے اندر، لیکن بعض روایتیں بہرحال موجود ہیں کھانے کی اس طرح کھڑے ہو کر، تو بہرحال بچنا چاہیے صحیح کھڑے ہو کر کھانے سے۔ مکروہ تنزیہ تو کم از کم اس کو علماء نے لکھا، اور بعض علماء نے پانی کے حوالے سے تو لکھا کہ مکروہ تنزیہ ہے، اور کھانے کے حوالے سے لکھا کہ یہ اور سخت ہے، یعنی مکروہ تنزیہ میں بھی سخت معاملہ ہے کہ کھڑے ہو کر بندہ نہ کھائے۔ پانی کے حوالے سے یہاں تک حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی کھڑے کھڑے پانی پی لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے قی کر کے باہر نکال دے۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیٹھ کر ہی کھانا پینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کھڑے ہو کے کھانا کھایا تو وہ گناہ گار نہیں ہے کہ اس کے اوپر گناہ کا حکم لگے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ نماز کے دوران جو صف ہوتی ہے اس کے درمیان گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری صف جو ہے نا وہ بہت تنگ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ صف کے اندر جگہ نہیں ہے؟ دونوں طرح کی باتیں ہمارے یہاں پر، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ صف کے اندر جو ہے وہ حکم یہی ہے کہ مل کے کھڑے ہوں۔ صحیح ہے، مل کے کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ کندھے سے کندھا مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے۔ تو بعض لوگ جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تھوڑا سا فاصلہ دے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، اور تھوڑا یہ فاصلہ نہ دیا کریں۔ صحیح، آپ یعنی اس طرح نہ کھڑے ہوں کسی کے ساتھ جڑ کے مل کر کہ اس کو تکلیف کا سامنا ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور فاصلہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ جو فرما رہے ہیں یہ بھی واقعی ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کہ اتنی جگہ ہے تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اس طرف والا ہے مل جاتا، وہ امام کی طرف اس طرف ہوتا، مل جاتا، یعنی 2 بندے کھڑے ان کے درمیان میں جگہ ہے، تو جو شخص امام کی طرف ہے دوسرے والے کو چاہیے کہ اس کی طرف ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے، لیکن ہوتا ہی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اور بندہ اس کے درمیان گھستا ہے۔ اب وہ سارے یوں دونوں تینوں یوں بالکل پوری نماز کے اندر اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں، سجدہ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس طرح مل کر کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جسے صف ٹیڑھی ہو جائے یا تکلیف کے ساتھ بندہ نماز ادا کرے تو ایسے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ صف جو ہے وہ اس میں فاصلہ خلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بھائی ارشاد فرما رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے صف ٹیڑھی ہو جائے یا تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ تینوں شخص نماز ادا کر رہے ہوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ میری امی قرآن نہیں پڑھی ہوئی اور وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر قرآن پڑھ سکتے؟ بسم اللہ ہر آیت پر؟ ہاں جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید بندہ کتنی ہی بڑی عمر کا ہو جائے اس کو جو ہے وہ جتنا اس کے پر فرض اور واجب ہے اتنا تو یاد کرنا ضروری ہے، یعنی ایک آیت مطلقاً کوئی بھی ہو اس کو یاد کرنا یہ فرض ہے کہ اس کے ذریعے سے نماز کا فرض ادا ہوگا، اور سورۃ الفاتحہ مکمل اور اس کے ساتھ ایک سورت کوئی بھی یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں جو ایک بڑی آیت کے برابر ہو اس کو یاد کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اتنا تو ہر ایک کو یاد کرنا پڑے گا، صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو بہر صورت اپنی والدہ کو یاد کروائیے، اور باقی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، تو بعض لوگ اس طرح بالخصوص رمضان کے اندر ہی کرتے ہیں کہ ہر سطر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس کو یہ وہ ختم سمجھتے ہیں، تو یہ ختم نہیں ہوگا،
کہ ختم قرآن اس سے ہو گیا۔ البتہ یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، تو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ان کو ثواب ملے گا، اور قرآن کو چھونے اور دیکھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو ملے گا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو جو پڑھنا کہتے ہیں وہ پڑھنا یہاں پر نہیں پایا جائے گا، اور جو قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ہے وہ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ یعنی جو ظاہر صورت ہے، باقی ثواب کا عطا فرمانے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ نیتوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ہمارے فاروق بھائی ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹی کا پراپرٹی میں کتنا حصہ بنتا ہے اگر ان کو ڈیورس ہو گئی ہے، وہ اپنے والد کے گھر ہی ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر تو زندگی کے اندر تقسیم کرنا چاہتے ہیں جی تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان بہتر طریقہ کار یہی کہ برابر برابر تقسیم کرے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ افضل طریقہ کار یہ ہے کہ سب کے درمیان برابر برابر تقسیم کرے۔ اور اگر انتقال کے بعد کا معاملہ ہے تو طلاق ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، بہر صورت اس کا بیٹے کے مقابلے میں نصف حصہ ہے، ایک حصہ بیٹی کا، 2 حصے بیٹے کے ہوا کرتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص قسم کھا لے، الفاظ ادا کر دے قسم کے، تو کیا اس کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، جب قسم واقعی کھا لی، مستقبل کی قسم کھائی، جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، کہ مستقبل کی قسم کھائیے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اب یہ کہہ دیا تو اب یہ واپس نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کام کرے گا جس کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور جس کے کرنے کی قسم کھائی ہے وہ نہیں کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی اس کی۔ جی، مزید کالس لیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو یہ صبح کی سنتے ہیں نا فجر کی، ان کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنتے جو ہیں، یہ اگر فرض جماعت کھڑی ہو گیا ہے تو پھر یہ سنتے ہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ جماعت میں شامل۔ جی دیکھیں، اس کے بارے میں واضح طور پر روایتیں موجود ہیں کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ کہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ صحیح۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی سنتوں کے اوپر جو ہوتی تھیں فجر سے بڑھ کر پابندی نہیں فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے اس کے احکام دیگر سنتوں کے مقابلے میں کچھ سخت ہیں کہ قیام جو ہے وہ دیگر سنتوں کے اندر ضروری نہیں ہے، یعنی اگر بغیر قیام کے بھی پڑھی دیگر سنتیں تو وہ ادا ہو جائیں گی، لیکن سنت فجر وہ ہیں کہ جن کے لیے قیام ضروری ہے۔ تو اس کا معاملہ دیگر سنتوں کے مقابلے میں سخت ہے، اور سنت فجر کے حوالے سے یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر تو اس بات کی امید ہے کہ امام کے ساتھ قادے کے اندر بھی مل جائیں گے، اتحیات کے اندر بھی مل جائیں گے، تو حکم یہی ہے کہ سنتیں پڑھیں، اس کے بعد امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں۔ اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ سنتیں پڑھنے لگیں گے تو اس صورت میں امام جو ہے وہ سلام پھیر دے گا، تو پھر امام کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے اندر مل جائے، جماعت کے اندر مل جائے، اور پھر جب سورت طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد بہتر ہے کہ اسے ان سنتوں کو پڑھ لیں۔ البتہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر آپ پہنچے اور آپ کو امید ہے کہ امام کے ساتھ قادے کے اندر مل جائیں گے، سنتیں آپ نے پڑھنی ہے، تو پھر آپ مسجد کے پچھلے حصے کے اندر پڑھیں۔ اگر تو مسجد کے 2 حصے ہیں، ایک اندر کا حصہ جو جماعت ہو رہی ہے اور ایک باہر کا حصہ خالی ہے، تو پھر باہر کے حصے کے اندر آپ پڑھیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پیچھے کسی ستون کے پیچھے کوشش کریں کہ وہاں جا کر آپ سنتیں ادا کریں۔ جی، مزید کال لیں گے۔ احمد صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر بیوی اپنی رضامندی سے اپنے شوہر سے طلاق مانگے بغیر کسی وجہ کے، تو اس میں شوہر کا گناہگار نہیں ہوگا؟ جی، بیوی اپنے شوہر سے طلاق مانگے، ایسی عورت کے اوپر جو ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ طلاق طلب کرتی ہے، تو اس حوالے سے بڑی سخت وعید آئی ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، یا اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے وعید آئی ہے۔ جہاں تک رہا شوہر کا اس حال میں طلاق دینا، تو دیکھیں اس کا مشورہ تو ہم کبھی بھی نہیں دیں گے کہ اس طریقے سے طلاق دے دی جائے، کیونکہ ہمیں گھر بنانا ہے، گھر توڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عورتیں عام طور پر جذباتی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے ہاتھ میں طلاق کا جو ہے وہ اختیار نہیں دیا گیا۔ مرد اس کے مقابلے میں بردبار، سمجھدار، عقل مند ہوتا ہے، اسی لیے اس کے ہاتھ کے اندر یہ معاملات دیے گئے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہے وہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور بیوی کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، طلاق حتی الامکان کوشش کریں کہ نہ ہی دیں۔ البتہ اگر صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ گھر بننے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو پھر اس میں طلاق دینے کی اجازت ہے، لیکن فقط ایک ہی طلاق یہ دی جائے، اور اس صورت میں شوہر گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ جی، اگلی کال۔ سوال
سوال ہے کہ یہ کمیٹی جو ہم ڈالتے ہیں، یہ کمیٹی کی زکوٰۃ کس ٹائم دینی ہوگی؟ ہم کو نکل جائے اس ٹائم یا کس طرح؟ کمیٹی کی زکوٰۃ کیونکہ ظاہر بعض اوقات پہلے مل جاتی ہے، درمیان میں دی ہوئی ہے، یہ جو پوچھ رہے ہیں وہ دی ہوئی کی پوچھ رہے ہیں، تو جتنی رقم انہوں نے دی ہوئی ہے وہ بطور قرض ہی ہے، کہ انہوں نے جو دے دی ہے وہ وہاں پہ قرض ہے ان کا، یعنی انہوں نے دیا ہوا ہے اور یہ مانگتے ہیں ان سے، تو ایسی جو رقم ہوتی ہے چونکہ ملنے کی بھی امید ہے اس کی، تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر تو یہ نصاب تک پہنچ گئی یہ رقم، یا ان کے پاس ویسے ہی اور نصاب موجود ہے کہ جس کے ساتھ ملا کے یہ نصاب کو پہنچ جائے گی، تو زکوٰۃ تو اس کے اوپر لازم ہوگی۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ جب نصاب کا 5واں حصہ مل جائے تو اس صورت میں اس 5ویں حصے کی زکوٰۃ فوری نکالنا پڑے گی، یعنی جب فرض ہو گئی تو نکالنا ضروری ہو جائے گی، اور اگر ساری مل گئی تو پھر ساری کی نکالنا ضروری ہو جائے گی۔ تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور یہ رقم بھی زکوٰۃ کے اندر محسوب ہے، کاؤنٹ ہو رہی ہے، تو آپ زکوٰۃ نکال دیں، ورنہ اگر یہ سالوں پہ مثال کے طور پہ کمیٹی جاتی ہے تو پھر ہر سال آپ کو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ جب ملے گی تو تمام کی تمام ایک ساتھ نکالنا پڑے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور یہ رقم بھی اس کے اندر شامل ہو رہی ہے تو اس رقم کی اسی وقت آپ زکوٰۃ یہ نکال دیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد طاہر نواز اتاری ہے۔ دارالفتہ اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کپڑوں پر اگر ناپاک چھینٹیں پڑ جائیں تو یہ اگر سوکھ جائیں، اگر ظاہر نہ ہو سوکھ جائیں، کیا اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناپاکی سوکھ گئی، ہاں نہیں، کپڑوں پر ناپاکی سوکھنے سے کپڑے پاک نہیں ہو جاتے، کہ یہ کہہ دیا جائے کہ کپڑوں پہ ناپاکی چونکہ سوکھ گئی، جیسے زمین پر جو ہے وہ نجاست لگ جائے اور وہ سورج کی روشنی یا ہوا کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے، تو اس صورت میں زمین پاک ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے اثرات وغیرہ نظر نہیں آ رہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کپڑوں کا معاملہ نہیں ہے، کپڑے پر نجاست لگی تو چاہے وہ تر نظر آ رہی ہو یا سوکھ گئی ہو، بہر صورت وہ ناپاک ہے، اس کو دھونا تو پڑے گا، یعنی پاک تو کرنا پڑے گا۔ اب رہا نماز اس کے ساتھ پڑھنا، تو اب یہ صورت دیکھی جائے گی کہ نجاست لگی کون سی ہے، غلیظہ لگی ہے، خفیفہ لگی ہے، تو پھر اس کے احکام میں مثلا غلیظہ لگی ہے تو اگر 1 درہم کی مقدار لگی ہوئی ہے تو اور اس حالت میں نماز پڑھ لی تو پتہ تھا لگی ہوئی ہے، اس حال میں شروع کی تو نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی، 1 درہم لگی ہو یا 1 درہم سے زیادہ، اور اگر توجہ نہیں رہی نماز پڑھ لی، پھر پتہ چلا بعد میں کہ یہ 1 درہم کی مقدار نجاست لگی ہوئی تھی تو نماز کو لوٹانا واجب ہوگا، اور اگر 1 درہم سے کم لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں لوٹانا بہتر ہوگا۔ تو باہر صورت بہرحال سوکھنے کی بنیاد پر جو ہے وہ نجاست پاک نہیں ہو جاتی، کپڑے پاک نہیں ہو جاتے، اس کو پاک کرنا ہوگا۔ ٹھیک، مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی اور بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، جو مسائل ہم نے سنے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔